رمضان المبارک کے دوران دنیا بھر میں تقریباً 1.9 بلین مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور اسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس مقدس مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور دیگر نفسیاتی خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزے کی روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حالیہ سائنسی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مدافعاتی نظام کو تقویت ملتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سفید خلیات بننے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر والٹر والنگو کے مطابق مسلسل 3 دن تک روزہ رکھنے سے مدافعاتی نظام مکمل طور پر نیا ہو سکتا ہے۔ رمضان کا لفظ عربی کے لفظ رماد سے ماخذ ہے جس کا مطلب خشک ہونا ہے۔ انگریزی میں رمضان کے مطلب گرم مہینہ یا جھلسانے والی گرمی کا مہینہ ہے۔ تاہم قمری کیلنڈر کی بنیاد پر رمضان کی تاریخ ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف موسموں میں بھی آتا ہے۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے جو انسان کو اپنے روزمرہ کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عبادت میں مشغول رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ روزدار اپنے معمول کے کام کاج جاری رکھتے ہوئے بھی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں روزہ رکھنے سے جسم کو اندرونی صفائی کا موقع ملتا ہے، جسم سے زہریلے مواد کا اخراج ممکن ہوتا ہے اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے جلد پر تازگی آتی ہے اور مجموعی صحت میں بہتری آتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کو ایک عالمی تہوار کے طور پر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور طویل عرصے تک جاری رہنے والا اجتماعی ایونٹ ہے، جس میں تقریباً 1.5 ارب سے زائد لوگ فعال طور پر حصہ لیتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈیز، کرسمس اور اولمپکس جیسے بڑے عالمی ایونٹس مخصوص دنوں یا ہفتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن رمضان 30 دن تک چلنے والا سب سے بڑا سالانہ لائیو ایونٹ ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں رمضان منایا جاتا ہے، چاہے وہاں مسلمان اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں، جہاں میلے اور تہوار لوگوں کو مخصوص مقام پر اکٹھا رکھتے ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو لوگوں کو روحانی اور سماجی طور پر جوڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہوں۔ ہر روزہ مغرب کے وقت اجتماعی افطاری کا ایک منظر دنیا بھر میں نظر آتا ہے، بلکہ ایسے جیسے کسی بڑے ثقافتی یا موسیقی کے فیسٹیول میں لوگ ایک ہی وقت میں کسی چیز کا مزہ لے رہے ہوں۔ کرسمس اور بلیک فرائیڈے کی طرح رمضان کے دوران بھی خریداری کے رجحانات میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان اور عید کے دوران مشرق وسط، جنوبی ایشیا اور مسلم اکثریت ممالک میں اربوں ڈالرز کی تجارت ہوتی ہے، خاص طور پر لباس، خوراک اور خیرات کے شعبوں میں۔ گوگل، فیس بک اور دیگر کمپنیاں رمضان کے لیے خصوصی اشتہاری مہم چلاتی ہیں، کیونکہ اس دوران آن لائن سرگرمیاں خصوصاً سحری اور افطاری کے اوقات میں عروج پر ہوتی ہیں، جہاں دوسرے تہوار زیادہ تر دن میں منائے جاتے ہیں۔ رمضان ایک رات کا تہوار بھی ہے۔ تراویح، شوبینہ، اعتکاف اور سحری جیسے عوامل رمضان کو ایک نائٹ لائف ایونٹ کی طرح منفرد بنا دیتے ہیں، خاص طور پر دبئی، استنبول، قاہرہ اور جکارتہ جیسے شہروں میں جہاں رات بھر مارکیٹیں اور عبادت گاہیں کھلی رہتی ہیں۔ رمضان دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرانے کے ذریعے اربوں روپے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جہاں کہ کسی بھی دوسرے تہوار یا میلے سے زیادہ ہیں۔ اگر رمضان کو ایک تہوار، میلہ یا عالمی ثقافت ایونٹ کے طور پر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے طویل، سب سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے والا اور سب سے زیادہ معاشری و اقتصادی اثر رکھنے والا ایونٹ ہے۔ اگر رمضان کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جیسے دیگر بڑے میلوں اور تہواروں میں بعض سماجی مسائل دیکھے جاتے ہیں، تو کچھ ایسے رجحان سامنے آتے ہیں جو عام طور پر زیر بحث نہیں آتے۔ مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری، جیسے دیوالی، کرسمس یا کمبھ میلے میں اشیاء کی قیمت بڑھائی جاتی ہے۔ رمضان میں بھی بعض دکاندار مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پھل، سبزیاں، گوشت اور دیگر ضروری اشیاء جن کی قیمتیں عام دنوں میں متعدل ہوتی ہیں، رمضان میں اچانک مہنگی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ عبادت، سادگی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے سادگی اور تقوی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، بعض افراد کے لیے ظاہری نمو و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
افطار پارٹیاں مہنگے ہوٹلوں میں منعقد کی جاتی ہیں جہاں کھانے کی بہت زیادہ بربادی دیکھنے میں آتی ہے، حالانکہ یوں ہی پیسہ کسی غریب کے روزہ کھلوانے میں لگ سکتا ہے۔ بعض لوگ روزے کو فیشن اور فوٹو شوٹ کا موقع بنا لیتے ہیں، جیسے انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مہنگی افطاری ڈشز اور افطاری سیلفیز کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے دوران خصوصاً تراویح اور افطاری کے وقت بعض جگہوں پر سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، جس سے ہسپتال جانے والے مریضوں اور ایمرجنسی سروسز کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بڑے شہروں میں مساجد کے باہر گاڑیاں غلط طریقے سے پارک کرنے کی وجہ سے ٹریفک جام کا معمول بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صبر، حوصلہ اور نرمی پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض افراد خاص طور پر سپیر اور افطاری کے قریب انتہائی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ دفاتر، بازاروں اور ٹریفک میں روزداروں کی بدتمیزی، جلد بازی اور غیر ضروری غصہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے وہ بھوک کی وجہ سے اپنا صبر کھو چکے ہوں۔ جہاں رمضان میں راتوں کی عبادت اور تہجد کی ترغیب دی جاتی ہے، وہیں بعض افراد عبادت کی بجائے رات بھر گیمز کھیلنے، فلمیں دیکھنے یا ہوٹلوں میں بیٹھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن بھر کام اور دفاتر میں پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور بعض لوگ روزے کا بہانہ بنا کر دن بھر سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہیں۔ افطاری کے بعد بعض نوجوان تفریحی مقامات، پارکس اور شاپنگ مال میں بلا وجہ ہجوم کر لیتے ہیں، جہاں چھیڑ چھاڑ، بدتمیزی اور ہلٹر بازی کا واقعات بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان کی آخری عشرے میں بازاروں میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور جیب تراشی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر چاند رات کو۔ رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھنے کی بجائے بزنس مارکیٹنگ کا سیزن بنا دیا گیا ہے، جہاں ہر چینل پر مختلف برانڈز اور مشہور شخصیات کا میلہ لگا رہتا ہے۔ رمضان نشریات میں غیر ضروری ڈرامے، شہرت کے دوڑ اور مذہب کے نام پر پیسے کمانے کا رجحان بڑھتا رہا، جو اصل روحانیت سے دور لے جاتا ہے۔ جس طرح کو میلے یا دیگر تہوار میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، اس طرح رمضان میں بھی اصل روحانیت سے ہٹ کر بعض لوگ غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان کو حقیقی عبادت، اصلاح نفس اور معاشرتی بھلائی کے طور پر گزارا جائے۔ رمضان کی اہمیت اور فضائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رمضان اسلامی سالوں کا 9واں مہینہ ہے اور یہ انتہائی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ قرآن پاک میں رمضان کی اہمیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیوں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، جو اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حدیث نبوی میں رمضان کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزوں کی فرضیات اور روحانی فوائد۔ روزے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ ہر بالغ، عاقل اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے روحانی فوائد۔ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے اور برائیوں سے بچانے کی تربیت دیتا ہے۔ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ روزہ صبر اور شکر کی عادت پیدا کرتا ہے جو انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور اس کی عبادت بے شمار اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور ہر قسم کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشروں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات میں تلاوت قرآن، نماز، ذکر و اذکار اور دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ روزانہ انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے روزے کے بے شمار فوائد کو ثابت کیا ہے۔ یہ فوائد نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ روزہ کیلوریز کی مقدار کو کم کرتا ہے، جسم سے وزن کم کرتا ہے۔ روزے کے دوران جسم چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جسم سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ روزہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روزہ خون میں شکر کی شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کے بیماریوں میں سے روزہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ روزہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق روزہ کینسر کے خلیات کی نشوونما کو روکتا ہے۔ روزے کے دوران جسم میں آٹوفیجی کا عمل تیز ہو جاتا ہے جو خراب خلیات کو صاف کرتا ہے۔ روزہ دماغی خلیات کی حفاظت کرتا ہے اور الزائم اور پرینکیاس جیسی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ روزہ ڈپریشن اور اضطراب کو کم کرتا ہے، ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ روزہ جگر کو آرام دیتا ہے اور اس کی صفائی کا عمل تیز کرتا ہے۔ روزہ جگر کی چربی کو کم کرتا ہے۔ روزہ عمر بڑھانے کے عمل کو سست کرتا ہے اور جسم کو جوان رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ روزے کے دوران جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو خلیات کو نقصان سے بچاتی ہے۔ روزے کے دوران جسم کئی مرحلات سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ 8 سے 12 گھنٹے جسم گلوکوز کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کم کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ 12 سے 18 گھنٹے جسم چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ کیٹونز بنتے ہیں جو دماغ کے لیے توانائی کا ذریعہ ہیں۔ تیسرا مرحلہ 18 گھنٹے سے زیادہ جسم میں آٹوفیجی کا عمل شروع ہوتا ہے جو خراب خلیات کو صاف کرتا ہے، مدافعاتی نظام مضبوط کرتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ روزہ وزن کم کرنے، ذیابیطس کو کنٹرول کرنے، دل کی صحت کو بہتر بنانے، کینسر کے خطرے کو کم کرنے اور دماغی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
روزہ جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور اسے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے، اس لیے روزہ رکھنا نہ صرف دینی فرائض ہے بلکہ صحت کے لیے بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اس مہینے میں کئی اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنگ بدر 2 ہجری۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 13 تھی جبکہ قریش کے فوجیوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور وسائل بھی کم تھے لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور وہ قریش پر فاتح یاب ہوئے۔ فتح مکہ 8 ہجری۔ فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئی جو اسلام کی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ ہے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح ہو گیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ فتح مکہ نے اسلام کو پورے عرب میں پھیلنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی طاقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں شروع ہوا۔ پہلی وحی غار حرا میں نبی کریم پر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تاریخی اہمیت۔ قرآن پاک کا نزول انسان کے لیے رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم اور بنیادی واقعہ ہے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک اہم کردار ادا کرتا آیا ہے۔ اس مہینے میں کئی اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ عید الفطر رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور اس کے کچھ اہم تقاضے ہیں۔ فطرانہ ہر صاحب نسب مسلمان پر واجب ہے اور یہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ عید کی نماز واجب ہے اور اسے باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے لیکن اسراف سے بچنا چاہیے۔ رمضان میں زکوٰۃ اور صدقے کی ادائیگی کی خاص اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ہر حسب نصب مسلمان پر فرض ہے اور یہ معاشرے میں مالی عدم توازن کو کم کرتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ رمضان میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا انتہائی ثواب کا کام ہے۔ عید کی خوشیوں کو سادہ اور بامقصد بنانے کے لیے کچھ اہم اصول ہیں۔ سادگی اختیار کریں، غریبوں کی مدد کریں، خاندان اور دوستوں سے ملاقات کریں اور بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں اور عبادت کو اپنی عادت بنائیں۔ فطرانہ رمضان المبارک کے اختتام پر ادا کیا جانے والا ایک مالی عبادت ہے جو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اور ان کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ فطرانے کی رقم غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کو دی جاتی ہے۔ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ روحانی، تاریخی، طبی اور سماجی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ رکھنا نہ صرف دینی فرض ہے بلکہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر فطرانے کی ادائیگی اور غریبوں کی مدد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عید کی خوشیوں کو سادہ اور بامقصد بنانے کے لیے ہم اسراف سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سبسکرائب